الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدى بہدیہ وسار علی نہجہ الی یوم الدین اما بعد۔ صحیح بخاری کی کتاب الرقاق کی شرح کا سلسلہ جاری ہے، اور آج باب الحوض سے گفتگو شروع ہوگی۔ امام بخاری کا باب فی الحوض، حوض کے بارے میں یہ باب ہے۔ یہ حوض قیامت کے دن نبی علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا، جیسا کہ آگے آیت کریمہ بقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے دیا ہے تجھے الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے۔ کوثر کا معنی حوض کوثر، جو قیامت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حشر کے میدان میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور گرمی کی شدت ہوگی۔ اس وقت یہ پانی سب کو مطلوب ہوگا، لیکن پورے میدان محشر میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا، صرف یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا حوض نبی علیہ السلام کا یہ موجود ہوگا۔ مگر ہر شخص اس حوض سے اپنی مرضی اور اختیار سے پانی نہیں پی سکے گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جس کو حوض پہ وارد کیا جائے گا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسے پانی پیش کریں گے وہی پی سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ پانی نعمت اس لیے ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، فتدنو الشمس حتی تکون علی مسافت میل، کہ سورج قریب آتا جائے گا حتیٰ کہ 1 میل کی مسافت پر آ کے ٹھہر جائے گا۔ یہ سورج بھی دنیا کا نہیں بلکہ قیامت کا ہے۔ ہر معاملے میں شدت بڑھتی جائے گی، تو یہ حوض کوثر کی حرارت، تمازت اور گرمی کی شدت کس قدر بڑھی ہوئی ہوگی، اور لوگوں سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، تو یقیناً یہ حوض کوثر کا پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من شرب منہ شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، جس نے حوض کوثر کا 1 گھونٹ پانی پی لیا اسے جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، حالانکہ وہ دن 50,000 سال کا ہے اور سورج بھی 1 میل کے فاصلے پر، لیکن 1 گھونٹ اگر پانی کا نصیب ہو گیا تو اس وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ اس حوض کی قدر و قیمت اور اہمیت۔ انسان کو 2 قسم کی ٹھنڈک مطلوب ہوگی، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ایک اندر کی پیاس، اور دوسرا جو ظاہری جسم پر سورج کے دھوپ کے اثرات ہیں۔ یہ 2 طرح کی حرارت ہوگی،
اور ان دونوں طرح کی حرارت کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہوگا۔ تو اندرونی حرارت کے لیے حوض کوثر کا پانی ہے کہ جب تک جنت میں پہنچ نہ جائے اس وقت تک پیاس نہیں لگے گی، اور جو ظاہری حرارت ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ سایہ عطا فرما دے گا، وہ سورج کی تمازت سے اور سورج کی حرارت سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی حوض کوثر کے بارے میں یہ کتنا بڑا ہے اور اس کا پانی کیسا ہے اور کس کس کو نصیب ہوگا اور کون اس سے محروم رہے گا، بہت سے اہم مسائل یہاں احادیث کی روشنی میں بیان ہوں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کی آیت سے اپنا یہ ترجمہ بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان انا اعطیناک الکوثر، کہ اے حبیب ہم نے عطا کیا ہے تجھے الکوثر۔ تو الکوثر کا ایک معنی حوض کوثر، دوسرا معنی الکوثر جو ہے یہ کثرت سے ماخوذ ہے، اس میں کثرت کا معنی ہے، یعنی خیر کثیر، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، اس خیر کثیر میں حوض کوثر بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے دوسرے معنی میں زیادہ وسعت ہے کہ خیر کثیر، اور خیر کثیر میں بہت سے امور ہیں اور ان میں ایک امر حوض کوثر بھی۔ آگے فرمایا کہ وقال عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید یہ بنو مازن کے تھے صحابی، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ امام بخاری اس قول کی سند نہیں لائے، اس کو معلقات بخاری کا نام دیا گیا ہے، یعنی صحیح بخاری کی وہ احادیث جن امام بخاری نے سند کو حذف کر دی ہے، اور یہ حدیثیں معلق کہلاتی ہیں کہ سند کا ابتدائی حصہ یا چاہے پوری سند حذف کر دی جائے صحابی تک، تو اس کو معلقات بخاری کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ معلقات بخاری جو ہیں یہ اصل کتاب یا مقاصد کتاب میں نہیں ہے، بلکہ جو امام بخاری کے ابواب ہیں ان میں یہ معلقات ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ استشہاد کے لیے بعض اوقات سند کو حذف کر کے احادیث لاتے ہیں، اختصار مطلوب ہوتا ہے، یا بعض اوقات اس لیے بھی سند موجود نہیں ہوتی کہ صحیح بخاری میں کہیں نہ کہیں یہ حدیث موجود ہے، اس کی سند بھی موجود ہے، یا بعض اوقات اس لیے بھی سند معذوف ہوتی ہے کہ صحیح بخاری کے علاوہ جو کتب جیسے مسند احمد وغیرہ ہیں، کہ صحیح مسلم ہے، ابو داؤد یا ترمذی وغیرہ ہیں، نسائی ہیں، تو ان میں وہ حدیث سند کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی طلبہ کچھ خود محنت کریں اور ورق گردانی کریں کتابوں کی، تاکہ ان کے اندر ایک محنت کا شوق ہو اور محنت کی جستجو ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات طلباء سے محنت چاہتے ہیں کہ خود آپ تلاش کریں اس حدیث کی سند کو، تو یہاں سند اس کی محذوف ہے اور صحیح بخاری ہی میں اس کی سند موجود ہے، متصل موجود ہے۔ تو عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصبروا حتی تلقونی عند الحوض، صبر کرو حتیٰ کہ آ ملو مجھے حوض پر، صبر کرو، صبر سے کام لو حتیٰ کہ تمہاری میری ملاقات حوض کوثر پہ ہو۔ یہ بات آپ نے کئی موقعوں پر ارشاد فرمائی، مگر سب سے جو بڑا موقع آپ نے امراء کا ذکر کیا، حکام کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے امراء آئیں گے، حکمران آئیں گے جو تمہارے حقوق
تم سے چھینیں گے، ادا نہیں کریں گے اور تم پر ظلم کریں گے، تم سے اپنے حقوق لے لیں گے مگر تمہیں تمہارے حقوق نہیں دیں گے۔ اس پر صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں پھر؟ اصبروا، صبر کرو، حتیٰ تلقونی عند الحوض، حتیٰ کہ تم مجھے حوض کوثر پر آ ملو۔ اور بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے کچھ دن قبل میدان احد میں گئے اور شہدائے احد کو آپ نے الوداع کہا۔ اس میں تمام امت کے ان افراد کو الوداع کہنا مقصود تھا جو فوت ہو چکے ہیں۔ تو ان سے آپ نے فرمایا تھا کہ موعدکم الحوض انی فارضکم عند الحوض، کہ قیامت کے دن میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور سارے انتظامات سنبھالوں گا اور تم مجھے آ کر ملو گے، میری تمہاری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ تو اس طرح کئی حوالوں سے آپ نے اپنے صحابہ سے یا اپنی امت کے افراد سے حوض کوثر پہ ملاقات کی خبر دی، اور یہاں بھی اصبروا، تم صبر سے کام لینا، حتیٰ تلقونی عند الحوض، حتیٰ کہ مجھے آ کر حوض پہ ملو۔ یہ حوض قیامت کا کون سا مرحلہ ہے، کون سی گھاٹی ہے؟ اگرچہ صراحت سے شریعت میں کوئی چیز منقول نہیں ہے، تبھی علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور زیادہ راجح قول یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو پہلا مرحلہ حشر کا ہوگا، لوگ جمع ہوں گے، پھر عرض علی رب العالمین، اللہ تعالیٰ پر پیشی اور حساب و کتاب دینا، یہ مرحلہ ہوگا۔ پھر تطایر صحف، صحیفے فضاؤں میں اڑیں گے اور کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ اس کے بعد اعمال کا وزن ہے، بلکہ وزن اعمال سے پہلے حوض کوثر، کیونکہ لوگ قبروں سے پیاسے اٹھیں گے اور اللہ کی رحمت سے انہیں پانی پیش کیا جائے گا۔ تو یہ میدان محشر کی ایک بڑی نعمت ہے کہ قبر سے پیاسے اٹھنے والے جو مومنین ہیں ان کی پیاس کا خیال کیا جائے اور ان کو یہ جام پلایا جائے حوض کوثر کا۔ لہذا حشر کے بعد میدان محشر میں حوض کوثر کھل چکا ہوگا اور لوگوں کو پانی پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد پورے صراط میزان ہے، اعمال تولے جائیں گے، اور میزان کے ساتھ ہی پل صراط ہوگا جس سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط کے اوپر یا اس کے فوری بعد ایک قنطرہ، ایک مرحلہ، جہاں لوگوں کو جمع کر کے حقوق کا حساب لیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کے مابین، قاتل اور مقتول کے مابین، عدل قائم کرنے کے لیے حساب لیا جائے گا، اور پھر جنت کا داخلہ یا جہنم کا داخلہ۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لائے ہیں، حدیث نمبر 6575، جس کا راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، انا فارطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر تمہارا فرط ہوں گا۔ فرط کا معنی تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارے لیے تیاری کروں گا، تمہیں جنت کا جام یا حوض کوثر کا جام پیش کرنے کے لیے تم سے پہلے پہنچوں گا، تمہارا انتظار کروں گا، اور جب تم آؤ گے تو میں تمہیں یہ جام کوثر پیش کروں گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ حوض پر حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
سب سے پہلے حوض کوثر پہ پہنچیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ امت کا انتظار کریں گے. پھر امت کے لوگ گروہ در گروہ یا فردن فردن جن کو اللہ تعالیٰ یہ حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا وہ پہنچیں گے اور جام کوثر پئیں گے. تو ہمارا حوض کوثر پر ایمان ہے اور یہی اہل سنہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. بہت سے گمراہ فرقے جیسے معتزلہ وغیرہ خوارج حوض کوثر کو نہیں مانتے. یہ نصوص کا انکار ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث جو تواتر کو پہنچیں ان کا انکار ہے. ہمارا اس پر ایمان ہے کہ حوض کوثر حق ہے، اور اس ایمان پر اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ سوال اور استدعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اس ایمان کی برکت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے. اور جو لوگ حوض کوثر نہیں مانتے تو انہیں کیا پانی ملے گا؟ خاک ملے گا ان کو. جب ایک چیز کو تم مانتے ہی نہیں ہو تو تم اس جام کوثر سے یکسر محروم ہو. آگے جو حدیث ہے اس کے راوی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا فرضکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تم سے قبل پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا. وَلَيُرْفَعَنَّ رِجَالٌ مِّنْكُمْ ثُمَّ لَيُخْتَلَجُنَّ دُونِي، اور کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے اس حوض کوثر پہ. یعنی میں موجود ہوں گا اور کچھ لوگ حوض کوثر پر لائے جائیں گے. اور جب وہ آگے بڑھیں گے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے تو ثم لیختلجن دونی، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، میرے آگے سے ان کو ہٹا کر دور کر دیا جائے گا، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اور آگے پہنچنے سے روکا جائے گا کہ تم لوگ جام کوثر کے مستحق نہیں ہو. ایسا کیوں ہوگا؟ جب ان کو حوض کوثر کا پانی ملنا ہی نہیں ہے تو وہاں پیش کیوں کیے جائیں گے؟ تاکہ ان کی حسرت میں، ان کی ندامت میں، ان کے افسوس میں اور اضافہ ہو. یہ ایک نفسیاتی ایک معاملہ ہوتا ہے تکلیف دینے کا. ایک تو حوض کوثر کے پانی سے محرومی، پھر آگے جہنم کا عذاب ہے، پھر دوسرا یہ کہ ان کو حوض کوثر کے قریب لے جا کر دور کر دیا جائے گا، بالکل حوض کوثر کے سامنے لا کر ان کو ہٹا دیا جائے گا. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ حسرت کا باعث ہوتی، حسرت کا باعث ہوتی. جیسے قیامت کے دن میدان محشر میں پیچھے گزرا ہے کہ مسلمان ایک طرف ہوں گے اور ان میں منافقین بھی ہوں گے. تو منافقین کو شروع سے ہٹا دیا جائے؟ نہیں، کچھ وقت انہیں ساتھ رکھا جائے گا، خوش فہمی ہوگی ان کی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے، ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. لیکن عین جب وقت آئے گا ان کو ہٹا دیا جائے گا، دور کر دیے جائیں گے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان نہیں سکیں گے، پہچان نہیں پائیں گے. ان کا سچا عقیدہ ہوگا وہ پہچان جائیں گے اور وہ علامت بھی سمجھ جائیں گے جو کشف الساق کی، اور وہ سجدے میں گر جائیں گے. مگر یہ لوگ جب سجدے میں جانے کی کوشش کریں گے تو ان کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدہ کر ہی نہیں سکیں گے. یہ امتیاز ہے. امتیاز اسی لیے انہیں پہلے بھی ہٹایا جا سکتا تھا، مگر کچھ وقت ان کو خوش فہمی دی گئی
اور پھر عین موقع پر ہٹا دیا گیا تاکہ ان کی حسرت میں، ندامت میں، ذلت میں اور اضافہ ہو، نفسیاتی طور پر اور تکلیف محسوس کریں، جسمانی تکلیف تو ہوگی ہی ہوگی۔ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصْحَابِي، جب ان کو ہٹایا جائے گا تو میں عرض کروں گا یا اللہ یہ میرے ساتھی ہیں، انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ فیقال، کہا جائے گا اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات جاری کیں، کیسی کیسی بدعات جاری کیں۔ اب سوال یہ کہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام ان کو ساتھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں یہ موجود تھے، ایمان لائے تھے، مگر ان کو صحبت کا شرف اس لیے نہیں دیا جا سکا کہ یہ موت سے قبل مرتد ہو گئے تھے، اور جن سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال کیا مرتدین سے۔ تو اس حدیث کا مصداق وہ آپ کے ساتھی جو ایمان تو لائے تھے مگر مکمل صحابیت کا جو اثبات ہے وہ یہی ہے کہ اسلام پر ان کی موت ہے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ صحابی وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھا، پھر اس ایمان پر قائم رہا حتیٰ کہ اس کی وفات بھی اسی ایمان پر ہوئی۔ نبی علیہ السلام کو دیکھنا، بحالت ایمان دیکھنا اور اسی ایمان پر مرنا، یہ تین عناصر ہیں صحابیت کی تعریف کے لیے۔ اب یہ لوگ جو تھے ایمان لائے، اللہ کے نبی کو دیکھا، مگر ایمان پر قائم نہ رہ سکے، مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول صدیق امت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے قتال کیا، لڑائی کی، ان سے جنگ کی، تو انہی لوگوں کا ذکر ہے، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ تو آپ فرمائیں گے یہ میرے ساتھی، انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے؟ تو جبریل جواب دیں گے اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں جاری کی، کیا کیا فتنے کھڑے کیے، اور کس طرح حروب اور جنگیں بپا کرنے کا ذریعہ بنی۔ یہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ بدعتی لوگ تھے، آپ کے بعد انہوں نے بدعات جاری کی، گویا گو اسلام لائے، اسلام کا نام لیا، مگر یہ ٹولہ بدعتیوں کا ہے۔ نئے نئے مسائل جاری کرنا، نئی نئی باتیں کرنا، عقیدے میں، عمل میں، یہ ان کا شیوت ہے۔ تو سوال یہ کہ آپ ان کو اپنا ساتھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ بعض حدیث میں آپ ان کو پہچان لیں گے، تو یہ تو قیامت تک بدعتی آئیں گے، تو آپ کا پہچاننا کیا معنی اس کا؟ معنی یہی ہے کہ وہ نمازی تو ہوں گے، جب نمازی ہیں تو وضو بھی کرتے تھے، جب وضو کرتے تھے تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اس چمک سے پہچانیں گے آپ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن آئے گی بالکل پنج کلیاں گھوڑے کی طرح، سفید منہ روشن اور سفید ہاتھ اور سفید پاؤں، جیسے پنج کلیاں گھوڑا ہوتا ہے جس کی پیشانی بھی سفید ہو اور ٹانگیں اور پاؤں بھی، ہاتھ بھی سفید ہو۔ جب صحابہ نے ایک بار پوچھا کہ کیف تعرف امتک ذا الحوض، یہ آپ اپنی امت کو قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا کہ کما یعرف رجل خیلہ الغرہ بین الدہم البہم، جیسے ایک شخص اپنے پنج کلیاں گھوڑے کو ہزاروں سیاہ گھوڑوں کے بیچ میں پہچان جاتا ہے، یا ہزار سیاہ گھوڑے کھڑے ہوں
ان میں ایک گھوڑا آپ کا 5 کلیاں ہو، جس کی پیشانی بھی روشن ہو، ہاتھ پاؤں بھی سفید ہوں، جیسے وہ شخص اپنے اس گھوڑے کو پہچان جائے گا اس طرح میں اپنی امت کو پہچانوں گا، تو آپ ان کو پہچان جائیں گے کیونکہ یہ نمازی تھے اور وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے تھے۔ پھر جبریل امین خبر دیں کہ آپ نہیں جانتے، گو نمازیں پڑھتے تھے، مگر انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات کو جاری کیا۔ تو بات پھر وہی کہ ان کو پیش کیوں کیا جا رہا ہے؟ جواب ہم دے چکے کہ ان کی حسرت، ندامت، اذیت اور تکلیف میں اضافے کے لیے۔ پھر سوال یہ کہ جب وہ لوگ مردود ہیں اور حوض کوثر کے پانی کے مستحق نہیں ہیں تو ان کے وضو کے اعضاء کیوں چمک رہے ہیں؟ جواب وہی ہے کہ ان کی خوش فہمی کچھ عرصہ قائم رکھی جائے گی، وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں، اور پھر یکدم فیصلہ ہوگا کہ یہ بدعتی لوگ ہیں اور یہ کسی اکرام کے مستحق نہیں ہیں۔ پھر اعضائے وضو کا نور بھی ختم ہو جائے گا اور ان کو دھتکار کر وہاں سے دور بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا اچانک فیصلہ آئے گا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں، اعضائے وضو چمک رہے، خوش ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم اہل جنت کے ساتھ ہیں، لیکن جب اس نور کو سلب کر دیا جائے گا اور وہاں سے دھتکار کر وہ دور کر دیے جائیں گے تو ان کی حسرت اور ندامت میں اضافہ ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں اپنا ساتھی کہنا اور پھر جبریل امین کا بتانا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا بدعات اور خرافات اور نئے نئے فتنے جاری کیے، آپ نہیں جانتے، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ آپ کے ساتھی جو آپ پر ایمان لائے آپ کی زندگی میں مگر مرتد ہو گئے، جب مرتد ہوئے تو صحابیت کے دائرے سے نکل گئے، کیونکہ صحابیت 3 چیزوں سے ثابت ہوتی، ایک ایمان، دوسرا بحالت ایمان اللہ کے نبی کو دیکھنا، اور تیسرا تا دم وفات اس پر قائم رہنا۔ یہ لوگ قائم نہیں رہ سکے، مرتد ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ اول، انہوں نے ان سے قتال بھی کیا، یہ وہ لوگ ہیں۔ یا پھر صورت بھی عام بدعتی لوگ جو قیامت تک آئیں گے، تو آپ کا یہ فرمانا میرے ساتھی ہیں، جیسے کہ بعض احادیث میں ان کو پہچان جاؤں گا، تو پھر کیسے پہچانیں گے؟ تو اس پہچاننے کی بنیاد ان کے وضو کے اعضاء وہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو چمکتا رکھے گا کچھ وقت، تاکہ جب ایک دم چھینے اور ان کے وضو کے اعضاء کو سیاہ کر دے تو ان کی ندامت میں، ان کی حسرت میں، اور جو ایک ان کا غصہ اور غیظ و غضب اس میں اضافہ ہو، تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور یہاں ایک اہم اعتقادی مسئلہ بھی بڑے واضح طریقے سے حل ہو رہا ہے۔ جبریل کیا کہیں کہ انکا لا تدری، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کیوں نہیں جانتے؟ کیونکہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، اللہ عالم الغیب۔ تو یہ ایک عجیب تضاد ہی ہوگا۔ پھر کچھ لوگ اصرار کرتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ جانتے ہیں، ہر چیز جانتے ہیں، اور جبریل کیا فرما رہے ہیں انک لا تدری، آپ نہیں جانتے۔ تو یہ ان لوگوں کی ٹکر کس سے؟ جبریل امین سے، صحیح عقیدے کے تعلق سے جبریل امین کے قول سے، جو کہہ رہے آپ نہیں جانتے اور یہ کہتے جانتے۔ اب عالم الغیب نہیں ہے، علم غیب خاصہ اللہ کا، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، ان میں ایک نمایاں اللہ تعالیٰ کا نام اور صفت عالم الغیب والشہادہ، ہر غیب کو جانتا ہے جو ہم سے غائب ہے، اور جو چیزیں ہمارے سامنے ان کو بھی جانتا ہے۔ وہ عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کا خاص ہے، کسی اور کا نہیں۔ کوئی غیب نہیں جانتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ،
نہ نبیوں کے سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری شخصیت میں علم غیب کا عقیدہ کفر. تو بڑی وضاحت سے یہاں انک لا تدری سے کہ آپ نہیں جانتے، اور آپ واقعی نہیں جانتے. آپ کیا جانتے ہیں؟ وہ جو اللہ آپ کو بتائے، اور کچھ نہیں جانتے. وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ آپ گھر میں بڑے پریشان حال ٹہل رہے ہیں، کبھی ٹہل رہے ہیں، کبھی اپنی چارپائی پر بیٹھ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کی مزاج شناس، انہیں محسوس ہو گیا. عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا؟ فرمایا کہ جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تھا، آیا نہیں. بھلا جبریل وعدہ خلافی کیسے کر سکتے ہیں؟ بڑا پریشان ہوں میں، کہ مجھ میں کمی ہو گئی جس بنا پر وہ آ نہیں رہے. یہ پریشانی کے عالم میں ٹہل رہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ اچانک باہر چلے گئے، واپس آئے. وہاں کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور مجھے باہر بلا لیا، گھر میں نہیں آئے. جب میں نے پوچھا کیوں نہیں آئے تو فرمایا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے. آپ کیا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر 14 طبق روشن ہیں، 7 طبق آسمان کے اور 7 طبق زمینوں کے. 14 طبق کے احوال آپ جانتے. آپ تو اپنی چارپائی کے نیچے کیا ہے وہ تک نہیں جانتے، آپ کو علم نہیں. جبریل نے بتایا کہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا ہے. اگر علم ہوتا تو کیوں اس کو رہنے دیا؟ کیوں پریشان حال ٹہل رہے ہیں؟ اور اس سے بڑی مثال اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. جس شخص میں ادنا سے ادنا غیرت ہو وہ اپنی بیوی کو جنگل میں تنہا چھوڑ دے گا. ادنا سی غیرت ہو، تنہا چھوڑ کے چلا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو جنگل میں تنہا چھوڑا. چھوڑا علم ہی نہیں، حتیٰ کہ مدینہ پہنچ گئے، رستے میں خیال تک نہیں آیا. یہاں تو غیرت کا معاملہ ہے. ایک موقع پر جب آپ نے فرمایا تھا کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور گھر میں کسی شخص کو دیکھے وہ اس کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کر رہے، کیا کرو گے؟ تو سعد ابن عبادہ نے کہا میں تلوار کی دھار سے اس کا سر اڑا دوں. فرمایا کہ انظروا الی غیرت سعد، ذرا سعد کی غیرت دیکھو کتنا باغیرت ہے، اور میں سعد سے بڑا باغیرت ہوں اور اللہ مجھ سے بڑا باغیرت ہے. تو یہ آپ کی غیرت کا عالم. تو ام المومنین کیوں چھوڑ دیا جنگل میں اکیلا؟ کیا آپ کو علم تھا جان بوجھ کے چھوڑا؟ تو یہ بات تو غیرت کے منافی نہیں. اصل بات یہ کہ آپ غیب نہیں جانتے. علم غیب صرف اللہ کا خاصہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہونے دیا. بہت سو کا امتحان ہو گیا، بہت سے کامیاب ہو کر کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور بہت سے اسفل السافلین میں گر گئے. جب فتنہ آتا ہے، اللہ کی ابتلاء آتی ہے، اللہ کی آزمائش آتی ہے، تو 2 طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں. ایک جو سونے کی طرح چمکتے ہوتے ہیں، اور دوسرا سونے کی کھوٹ کی طرح بالکل بے قیمت. اور فتنے کا معنی بھی یہ ہے کہ آگ میں سونے کو ڈالنا
اس کی کھوٹ الگ کرنے کے لیے اور کھراپن الگ کرنے کے لیے. تو یہ فتنہ آگ ہوتا ہے. جو لوگ اس میں جاتے ہیں وہ کچھ تو سونا بن جاتے ہیں، کندن بن جاتے ہیں اور نکھر جاتے ہیں، اور کچھ کھوٹ کی طرح نکمے اور بیکار ثابت ہوتے ہیں. آگے امام بخاری رحمہ اللہ کہ تابعہ عاصم عن ابی وائل وقال حسین عن ابی وائل عن حذیفہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تابع مطابعت کی اس کی کس کی؟ پیچھے دیکھیں ابو وائل سند میں ہے، بالکل ہے، اور ان کا شاگرد کون ہے؟ مغیرہ. تو یہ ضمیر تابع ہو کہ مغیرہ کی طرف جا رہی. اس حدیث کو روایت کرنے میں یعنی ابو وائل سے مغیرہ کی مطابقت کی ہے کس نے؟ عاصم نے. اور ایک اور ابھی حسین وہ بھی اس کو روایت کر رہے ابو وائل سے، اور آگے وہ حذیفہ سے. یعنی جو عاصم کی روایت ابو وائل سے ہے وہ عبداللہ بن مسعود سے ہے، اور جو حسین کی روایت ابو وائل سے ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے. طلبہ جان لیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مطابقت اس کو متن میں کیوں نہیں ذکر کیا، اس کو لے آتے اوپر. اور مطابقت میں یہ مغیرہ والی حدیث نقل کر دیتے. نہیں، وہ جو اوپر جو حدیث ذکر کی امام بخاری نے اس میں مغیرہ کہتے ہیں سمعت ابا وائل، یعنی سماع کی صراحت کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابو وائل سے سنی. جبکہ جو مطابقت ہے عاصم کی اور حسین کی ان دونوں میں انا ہے، ان ابی وائل دونوں کہہ رہے ہیں. اور سماع کا طریق جو ہے انا سے زیادہ قوی اور راجح ہوتا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اصل کا درجہ دیا اور صحیح بخاری کے متن میں لائے، اور پھر یہ دونوں مطابعات نقل کی. دونوں مطابعات میں ابو وائل سے ان کے صیغے سے روایت کی گئی ہے جو کہ انا کا طریق کہلاتا ہے، اور جو اوپر جو سند ہے اس میں ابو وائل سے مغیرہ کا سماع صراحت سے سامنے آ رہا ہے. مغیرہ کہتے ہیں سمعت ابا وائل کہ میں نے یہ حدیث ابو وائل سے سنی ہے. تو سماع کا طریق انا کے طریق سے زیادہ راجح اور قوی ہوتا ہے. آگے جو حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امامکم حوض کما بین جربا و اذرح، تمہارے آگے یعنی قیامت کے دن ایک حوض ہوگا کتنا بڑا؟ جیسے جربا اور اذرح کے بیچ میں فاصلہ ہے، جربا اور اذرح کے بیچ میں جتنا فاصلہ اتنا وہ حوض لمبا چوڑا ہوگا. یہ جربا اور اذرح کیا ہے؟ یہ شام کے دو علاقے ہیں، شام کے دو علاقے یعنی جربا اور اذرح شام کے دو علاقے ہیں. فرمایا کہ جتنا فاصلہ ان دو علاقوں کے درمیان اتنا فاصلہ اس حوض کی لمبائی یا چوڑائی. یہاں احادیث میں کافی اختلاف ہے، یعنی اس حوض کوثر کی جو طوالت یا مسافت ہے اس کے حوالے سے 4-5 حدیثیں. ایک تو آپ نے پڑھ لی ابھی کہ حوض کوثر کتنا لمبا یا کتنا چوڑا ہے، کتنا فاصلہ اس کا. جیسے شام کے دو محلے جربا اور اذرح کے بیچ فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے حوض کوثر کا. یعنی بعض کتب میں یہ فاصلہ 3 دن کا مروی کہ 3 دن ایک مسافر سفر کرتا رہے جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا فاصلہ حوض کوثر کا، یعنی دو کناروں کا. مگر یہاں تعارض ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ حوض کوثر کی مسافت 1 مہینے کے بقدر،
تو یہاں جو 2 علاقوں کا ذکر کیا ان میں 3 دن کی مسافت ہے اور ایک حدیث میں 1 مہینے کی مسافت. تو اس کا جواب بڑا آسان ہے. جو 3 دن کا ذکر ہے اس سے مراد حوض کوثر کی چوڑائی، اور جو 1 ماہ کی مسافت کا ذکر اس سے مراد حوض کوثر کی لمبائی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر احسان کیا اور اس کا سائز بڑھا دیا. بہرحال یہ تعارض نقصان دہ نہیں ہے. اچھا، اب علاقوں کے حوالے سے کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے جیسے ایلا اور صنعاء کا فاصلہ، کما بین ایلا و صنعاء، یعنی حوض کوثر کتنا بڑا ہے، اس کے 2 کناروں کے مابین کتنا فاصلہ ہے، جیسے ایلا اور صنعاء کا. اور ایک روایت میں مدینہ اور صنعاء کا ذکر، مدینہ منورہ اور صنعاء کا. اور ایک روایت میں ایلا سے عدن تک، یہ دونوں یمن کے علاقے ہیں، ایلا سے عدن تک. اور ایک روایت میں جحفہ، ایلا سے جحفہ تک کا فاصلہ. یہ جو مختلف فاصلے آپ نے بیان کیے، ہو سکتا ہے یہ جو راوی سامنے بیٹھے ہوں یا لوگ سامنے بیٹھے ہوں انہیں سمجھانے کے لیے. اب جیسے اگر کوئی پاکستان کا بندہ ہوتا تو آپ فرماتے جیسے کراچی سے حیدرآباد کا فاصلہ یا لاہور سے گجرانوالہ کا فاصلہ، یعنی جو میرے فہم کے لیے. تو مختلف لوگ، مختلف مخاطب، تو آپ نے مختلف سمتوں کا ذکر کیا ان کو سمجھانے کے لیے. اصل مقصود یہ کہ یہ حوض کوثر بہت بڑا ہے، بہت بڑا. تو جو اختلاف ہے وہ طول و عرض کا ہو سکتا ہے، عرض اتنا اور طول اتنا، تو اختلاف کا مضر نہیں. ویسے بھی حوض کوثر کی حدیث درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی، ہمارا ان پر ایمان ہے. اور جو بعض اوقات یہ ذکر ہوتا ہے فاصلے کے تعین کے اعتبار سے، کبھی کہا جائے کہ جوفہ سے مدینہ تک، کبھی کہا جائے ایلا سے مدینہ تک، صنعاء سے ایلا تک، معنی بہت فاصلہ، بہت فاصلہ. یعنی مقصود کیا ہے؟ بالضبط فاصلے کا تعین نہیں، بلکہ مقصود بہت زیادہ فاصلہ ہے. یہ کچھ چیز مضر یا نقصان دہ نہیں. جو مختلف علاقوں کا آپ نے نام لیا تو وہ علاقے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے. واللہ اعلم. تو حوض کا باب ابھی جاری ہے. اللہ تعالی ہمیں جامع کوثر عطا فرما دے. کچھ دن کی معذرت کرنی تھی جو ہم حاضر نہیں ہو سکے درس حدیث کے لیے کتاب الرقاق کے. میں آپ کو علم ہے کہ ہمارے علاقے میں سندھ میں ایک بڑا طوفان کا سلسلہ ہے اور سیلاب کی صورتحال ہے. بستیوں کی بستیاں، گھروں کے گھر بہہ چکے ہیں، مویشی، کھیتی باڑی، ہر چیز ختم ہو چکی. جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے تو ان لوگوں کو بحالی کے لیے کئی سال درکار ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بچوں کے لیے آسانیاں فرما دے. کئی علاقے ہم نے دیکھے کہ شوہر مسجد میں سو رہا ہے، بیوی کبھی کسی جگہ، کبھی کسی جگہ، بچے کہیں اور. انہیں پریشانی کی صورتحال. دعا بھی کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بھائیوں تک تعاون کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کی اس گھڑی میں انہیں بھی سرخرو کر دے اور آپ کو بھی سرخرو کر دے. ہمارے بھائیوں کو تکلیف ہو اور ہم اس کا مداوع نہ کریں تو اللہ کے نبی کو مانا ہم میں سے نہیں ہیں، بلکہ حدیث میں مسلمان کے لیے ایک دیوار کی مانند ہے. ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے. ایک جسم کے مانند ہے کہ اگر ایک جسم کے حصے میں درد ہو، کان میں درد ہو یا دانت میں درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف میں رات بھر تڑپتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی تڑپ عطا فرما دے، اپنے بھائیوں کے دست و بازو بن جائیں اور دعا بھی ساتھ ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر دے اور ہمیں بھی سرخرو کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین.